اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ سامعین کرام، 1400 سال سے ہم جس ڈگر پہ چل رہے ہیں وہ سوائے بربادی اور تباہی کے اور کچھ نہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور اس کے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں سیدھا راستہ دکھایا تھا ہم نے اس کو چھوڑ دیا، اسی لیے ہم اس تباہی کی طرف جا رہے ہیں۔ اگر وہ راستہ ہم نے اپنایا ہوتا تو آج شاید ہماری اس امت کی یہ بگڑی ہوئی شکل نہ ہوتی، ہمارے پاس صاف ستھرا اور خالص دین ہوتا۔ اس میں جو ملاوٹیں کر دی گئی ہیں کم از کم وہ تو نہ ہوتی، ایک صحیح دین ہوتا، سیدھا راستہ جو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں دکھایا تھا اور اس پہ ہم چلتے تو ضرور ہم اپنی منزل کو پا لیتے، لیکن ہم نے وہ راستہ چھوڑ دیا اور آج تک ہم بھٹک رہے ہیں۔ ہمیں سیدھا راستہ دکھانے والا کوئی نہیں ہے۔ جن لوگوں کے قبضے میں یہ منبر ہیں وہ اپنی اپنی بولیاں بولتے ہیں، کسی کو سچ اور حق بتاتے نہیں ہیں۔ کیوں؟ اگر انہوں نے سچ بتا دیا تو پھر ان کا یہ جو پیٹ کا دوزخ ہے کیسے بھرے گا؟ اپنے اس پیٹ کے دوزخ کو بھرنے کے لیے انہوں نے عجیب ہتھ کنڈے استعمال کیے ہوئے ہیں۔ کسی کو اپنے فالورز کو قرآن اور حدیث کی طرف تو آنے ہی نہیں دیتے۔ کیوں؟ نہیں پڑھنا، قرآن کو نہیں پڑھنا، تمہیں سمجھ نہیں آئے گی۔ قرآن تو نازل ہوا ہے ہدایت کے لیے، کائنات کی ہدایت ہے اس میں۔ اگر ہم اس کو مضبوطی سے تھام کے رکھتے، ان کے قرآن کے احکام پہ عمل کرتے تو ہم گمراہ نہ ہوتے۔ آج یہ جو گمراہی پھیلی ہوئی ہے یہ اسی چیز کا نتیجہ ہے کہ ہم نے قرآن کو چھوڑ دیا۔ ہمارے علماء کرام ہمیں اس طرف آنے ہی نہیں دیتے۔ انہوں نے اپنی دکانداریاں بنائی ہوئی ہیں اور وہ اپنا پیٹ بھرنے کے لیے امت کو گمراہ کیا ہوا ہے۔ اور ہم بھی ایسے ہی ہیں، کبھی یہ سوچا تک نہیں ہے کہ یہ جو لوگ ٹھیکیدار بنے ہوئے ہیں اور یہ جو باتیں کرتے ہیں، یہ جو اپنے ممبروں پہ بیٹھ کے لمبے خطبے دیتے ہیں، ان میں یا ان کی اصل حقیقت ہے بھی صحیح کہ نہیں؟ کبھی جانچنے کی ہم نے کوشش نہیں کی کہ قرآن کھولیں پڑھیں اس میں کیا ہدایت ہے۔ ہم نے تو صرف برکت کے لیے قرآن گھر میں رکھا ہوتا ہے اور بس دیکھ لیا، پڑھ لیا، سمجھا نہیں۔ آج تک ہم نے قرآن کو سمجھ کے پڑھا ہی نہیں ہے۔ پوری دنیا میں جتنا قرآن پڑھا جاتا ہے لیکن بغیر سمجھے۔ اگر قرآن کو سمجھ کے پڑھتے تو ضروری ہے کہ ہمیں ہدایت کا راستہ مل جاتا۔
لیکن نہیں، ہم نے تو اپنے ان مولویوں کی باتیں سننی ہیں اور اس پہ عمل کرنا ہے۔ ہماری عقل کدھر گئی؟ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہر آدمی کو عقل دی ہے، سوچنے کی صلاحیت دی ہے کہ وہ سوچے سمجھے، کائنات کو دیکھے، اللہ کی آیات کو دیکھے اور سبق حاصل کرے۔ لیکن نہیں، ہم اپنے ہی ان پیروں، ان بزرگوں کے نقش قدم پہ چل رہے ہیں کہ بس جو کچھ انہوں نے کہہ دیا وہی درست ہے۔ بھائی تحقیق کا دروازہ بند ہے، آپ خود عقل رکھتے ہیں، کتابیں ہیں، آج کل تو بہت آسان ہو گئی ہیں، اردو میں چھپ گئی ہیں، کبھی کوئی کتاب کھول کے پڑھ لو کہ یہ جو مولوی صاحب کہہ رہے ہیں کیا یہ سچ کہہ رہے ہیں؟ اگر سچ ہے تو بالکل صحیح کہ عمل کرو، لیکن اگر اس نے ملاوٹ کی ہوئی ہے تو اس ملاوٹ کو تو نکالو، خالص دین کی تلاش کرو۔ بیٹھے بٹھائے کوئی نہیں آ جائے گا تمہیں بتائے گا کہ ہاں جی یہ سچ ہے یہ جھوٹ ہے۔ سچ اور جھوٹ کی تلاش کرو، سچ کیا ہے اور جھوٹ کیا ہے۔ یہ بازاری مولوی، اپنا پیٹ بھرنے والے، یہ کبھی آپ کو سچ نہیں بتائیں گے۔ سچ صرف اور صرف کتابوں میں ہے، اور کتابیں آپ کھولیں گے پڑھیں گے تو پھر انشاءاللہ آپ کو سچ مل جائے گا۔ کب تک ہم در بدر کی ٹھوکریں کھاتے رہیں گے؟ کب تک ہم ان ملاؤں اور ان پیروں کے شکنجے میں جکڑے رہیں گے؟ انہوں نے تو ہمیں پیس کے رکھ دیا ہے اپنی اور اپنے مفاد کی خاطر۔ انہیں ہمارا مفاد پسند نہیں ہے، انہیں ہمارے مفاد سے کیا، ان کو اپنا مفاد چاہیے، اور وہ اپنے مفاد کے لیے وہ سب کچھ کر گزرتے ہیں۔ دین کو بیچ کر یہ پیسہ کمانے والے ملاؤں سے ہوشیار ہو جاؤ، ان سے بچ جاؤ۔ کب اشک بہانے سے کٹی ہے شب ہجراں، کب کوئی بلا صرف دعاؤں سے ٹلی ہے۔ ہم یہ کہیں کہ ہم دعائیں کر لیں گے، یا اللہ یہ ایسا کیوں ہوا ہے، تو ایسے نہیں ہے، بلائیں ایسے نہیں ٹلتی ہیں۔ یہ آج کل فتنوں کا دور ہے، اور اس میں یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ صرف اور صرف ہماری ان بدعمالیوں کا نتیجہ ہے جو ہم اپنے روز و شب میں کرتے ہیں۔ جب بلا سر پہ آ جاتی ہے، ڈنڈا پڑتا ہے، پھر ہماری آنکھ کھلتی ہے۔ تو اس سے پہلے کہ تمہیں ڈنڈا پڑے، اپنی آنکھیں کھولو اور دیکھو کہ آج کل کیا ہو رہا ہے، آپ کی نوجوان نسل کہاں اور کس طرف جا رہی ہے، ان کو کون سنبھالے گا؟ یہ اپنے اپنے والدین کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی اولاد کو سنبھالیں، سمجھائیں، سیدھا راستہ دکھائیں۔ ہم اگر خود ہی حق و سچ کو تلاش کرنے والے نہیں بنیں گے تو پھر ہماری اولادیں ڈوب جائیں گی، غرق ہو جائیں گی، تباہ و برباد ہو جائیں گی۔ دو حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، موت تمہارے سامنے کھڑی ہوئی ہے، ابھی تو ایسی کوئی بات نہیں ہے، پھر بھی ہم سچ بتانے سے قاصر ہیں۔ دو نا، حق و صداقت کی گواہی سر مقتل، اٹھو کہ یہی وقت کا فرمان جلی ہے۔ وقت تمہیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اٹھو، جاگو، اپنی اولادوں کو جگاؤ، ان کے لیے وہ راستہ ہموار کر جاؤ، وہ نیکی کا راستہ، وہ قرآن کا راستہ اور اہل بیت کا راستہ۔ کہیں ایسا نہ ہو جس طرح ہم بھٹکے ہیں ہماری اولادیں بھی اس سے زیادہ بھٹک جائیں گی۔ مخالفین آج تک اسی تلاش میں ہیں، اسی تگ و دو میں لگے ہوئے ہیں
کہ امت مسلمہ کو کیسے برباد کیا جائے، اور ہم ہیں کہ اس طرف کبھی سوچا ہی نہیں ہے۔ ہمیں سوچنا چاہیے کہ اس دوزخ سے ہم نے کیسے نکلنا ہے۔ ابھی وہ ہدایت اور نور کا راستہ ختم نہیں ہوا۔ قرآن ہمارے پاس موجود ہے، حدیث ہمارے پاس ہے، اہل بیت کا راستہ ہمارے سامنے ہے۔ اگر ہم ان راستوں کو اپنائیں گے تو یقیناً کامیابی ہوگی۔ اس ظلم و جور سے اپنے آپ کو نکالو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمان کے مطابق کہ میری اولاد میں سے میرے نام کا محمد مہدی آئے گا جو اس دنیا سے ظلم و جور کو ختم کر کے انصاف اور عدل سے بھر دے گا۔ تو اس کا مطلب ہے روشنی آنے والی ہے، موجود ہے، اور روشنی آئے گی۔ یہ ظلم، یہ جور، یہ بربریت ختم ہو جائے گی، اور دنیا انشاءاللہ عدل اور انصاف سے بھر جائے گی۔ لیکن اس کے لیے ہمیں کچھ کرنا ہے، ہم نے اپنی اولادوں کو اس کے لیے تیار کرنا ہے کہ جب وہ وقت آئے تو وہ اس لشکر میں شامل ہوں جو امام مہدی کی مدد کے لیے نکلے گا۔ کہیں ایسا نہ ہو اگر ہم نے اپنی اولاد کی تربیت نہ کی تو کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ اس دوسرے لشکر میں، سفیانی لشکر میں شامل ہو کر مخالفت میں زمین میں دھنسا دیے جائیں گے۔ وہ جو سفیانی لشکر امام مہدی علیہ السلام کی مخالفت میں نکلے گا، اللہ تعالیٰ اس کو زندہ زمین میں دھنسا دے گا۔ تو خدا کے لیے ڈر جاؤ اور اپنی اولادوں کو وہ راستہ دکھا جاؤ کہ یہ سیدھا راستہ ہے، اور اس لشکر میں ان کو بھی بتاؤ کہ شامل ہونا ہے۔ اگر ہدایت کریں گے تو وہ اس لشکر میں شامل ہوں گے، نہیں تو یہ ذلت کا راستہ ہے اور وہ سفیانی لشکر میں شامل ہو جائیں گے۔ خدا کے لیے اپنی اولادوں کو اس ظلم و بربریت سے نکالو، ان کو سیدھا راستہ دکھاؤ تاکہ تمہاری اولاد سرخرو ہو، ورنہ جب حساب کی گھڑی آئے گی تو وہ بہت سخت ہے۔ اللہ تعالی ہمارا اور آپ کا حامی و ناصر۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔